الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو مقصد کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت میں جوڑا ہے، اور یہ محنت جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا، اس ارشاد کے مطابق اس بات پر ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں، جتنی محنتیں ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس وقت سب سے بہتر کام میں اور سب سے بہتر محنت میں اللہ نے ہم کو جوڑا ہوا ہے۔ اس بات کا یقین کرنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ جیسے میں نے عرض سے کیا تھا کہ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو سیکھتے ہیں۔ اچھا، قرآن حکیم کا ایک ہے اس کے الفاظ کی محنت، کہ اس کی تجوید جو اس کا تلفظ ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ قرآن حکیم کے معانی کی محنت، کہ جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ کی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا، ہم اس چاہت کو، اللہ کی مرضی کو اور اللہ کی منشا کو اس زبان میں سمجھنے والے بن جائیں جس زبان میں اللہ نے اس کو اتارا ہے، تو یہ سب سے افضل ہے۔ تو قرآن حکیم کی معانی کی جو محنت ہے اور الفاظ کو سمجھنے کی محنت یقینی طور پر بہت اعلیٰ محنت ہے۔ تو جب نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسان فرماتے ہیں۔ اچھا، جیسے کل میں عرض کر رہا تھا، جو تھوڑا بہت پڑھانے کا تجربہ ہوا مجھے، تھوڑا بہت کا مطلب تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو گئے پڑھاتے ہوئے، ہمارے پاس بعض ہمارے دوست احباب وہ پہلے دن سے ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بہت مشکل ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا۔ حالانکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جب کوئی اجنبی زبان، ویسے عربی ہمارے لیے اتنی اجنبی نہیں کیونکہ بچپن سے ہم اس کے الفاظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو عربی ہمارے لیے اتنی اجنبی نہیں ہے جتنے کہ چائنیز اگر ہمارے لیے ہوگی تو بہت اجنبی ہوگی۔ فار دیٹ میٹر انگریزی زبان ہمارے لیے اگرچہ ہم نے بچپن سے پڑھی ہوتی ہے، اس سے میں اجنبی لگ نہیں رہی، ورنہ انگریزی زبان دیکھا جائے تو اس کا جو رسم الخط ہے، جو اس کی رائٹنگ ہے، اس کے الفابیٹس ہیں، ساری چیزیں، ساری چیز جو ہے وہ ایک اجنبی ہے، ایک اسٹرینج لینگویج ہے۔ تو بہل کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اجنبی زبان، جب کوئی بھی دوسری زبان کو آپ سیکھیں گے تو ہمارے اور اس زبان کے درمیان میں کچھ پردے ہوتے ہیں، کچھ حجاب ہوتا ہے، کچھ آپس میں تھوڑا سا ایک ڈسٹنس ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس سے آپ کی ایک مانوسیت ہونا شروع ہوتی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا بہت۔ اس لیے کچھ چیزیں شروع میں اگر ایسی آئیں جو آپ سمجھے گا کہ تھوڑی سی ابھی ہمیں اجنبی لگیں، تو وہ آج آپ کو اجنبی لگ رہی ہیں، لیکن ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گا کہ وہ آپ کو بہت بنیادی چیزیں لگ رہی ہوں گی۔ تو خیر چلیں، ہم چلتے ہیں اس کے اوپر، اور چلیے جی، اب کل جو ہم نے سبق کیا اس کو دیکھے گا، یہ بہت بنیادی سبق ہے، آج اسی کو لے کے ہم نے چلنا ہے۔ عربی زبان کے اندر کوئی بھی لفظ آئے گا تو اس لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الکلمۃ، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات تو یہ ہو گئی، وہ تین میں سے کوئی ایک چیز بنے گا، کوئی چوتھی چیز نہیں بن سکتی، یہ طے ہے۔ وہ تین میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا۔ ان دو کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے، اسم اور فعل کو، اس لیے میں اس کی تعریف بھی نہیں کر رہا، ڈیفینیشن بھی نہیں بتا رہا۔ اسم بیسیکلی آپ کسی بھی ناؤن کو کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں کسی بھی ناؤن کو،
جس کو انگریزی زبان میں آپ ناؤن کہتے ہیں اس کو عربی میں آپ اسم کہتے ہیں. اور پھر ناؤن کے بھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو پراپر ناؤن ہوگا یا کامن ناؤن. پراپر ناؤن اور معرفہ ہونے کی دو نشانیاں ہو سکتی ہیں, کہ ایک تو الف لام ہے اور دوسرا یہ کہ وہ کسی چیز کا نام ہے. اور بھی ہیں لیکن میں سمپل ابھی بتا رہا ہوں. اچھا, دوسرا ہم نے پڑھا تھا یا وہ کامن ناؤن ہے جس کو ہم نکرہ کہتے ہیں. کل ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ تو کامن ناؤن ہے جس کو ہم نکرہ کہتے ہیں. پراپر ناؤن, کامن ناؤن. نکرہ کی نشانی کیا ہے؟ تنوین. تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو پیش, دو زبر اور دو زیر کو ہم تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. اسکرین شاٹس میں لے کے بھیج دیتا ہوں گروپ میں. اس سے ہوتا ہے کہ کچھ نہ بھی ہو, ریکارڈنگ تو انشاءاللہ کل کی بھی اور آج کی بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی. کچھ نہ ہو, صرف آپ اسکرین شاٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو پورا کا پورا لیکچر آپ کو یاد آ جائے گا. اب ایک تو یہ تھا کہ اس میں بتایا تھا کہ آٹومیٹکلی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب یہ معرفہ اور نکرہ اکٹھے نہیں ہو سکتا. الکتابن کہنا کیا ہے؟ رونگ, غلط. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. الف لام اور تنوین. اچھا, اب یا تو الکتابو ہوگا, ٹھیک ہے, الکتابو ہوگا, یا اس کو نکرہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی الف لام ہٹا کے تنوین لگائیں, کتابن ہے. اب یا تو الکتابو سے کتابن ہے, یا کتابن سے الکتابو ہے. یا القلم کو نکرہ کیسے بنائیں گے؟ نکرہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ الف لام ہٹائیں اور دو پیش لگائیں, قلم. اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ القلم کر دیں کسی بھی لفظ کو. اچھا, کل یہ بات سامنے آئی تھی کہ جیسے لفظ زیدن ہے, یا انبیاء کے نام قرآن حکیم میں آتے ہیں, لوطن ہے, یا نوحن ہے, یا ہودن ہے علیہم السلام, یا صالحن ہے, یا شعیبن ہے. اب یہ سارے الفاظ ہیں اور ان پہ تنوین بھی ہے. تنوین کا مطلب دوبارہ سے ذہن میں رکھیے گا, جو دو پیش, دو زبر اور دو زیر آ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لفظ تنوین سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, تنوین صرف اس کا نام ہے. اب یہ ان پہ آ تو رہے ہیں, لیکن کیا یہ الفاظ نکرہ ہے؟ تو بتایا تھا جی نہیں, یہ معرفہ ہے. کیونکہ نکرہ ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تنوین ہو اور کسی کا نام نہ ہو. کسی چیز کا جگہ اور نام ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ پھر نکرہ بن جائے گا, وہ معرفہ بن جائے گا, نکرہ نہیں ہو سکتا. یہ جب ہم نے اس بات کو ڈسکس کر لیا, جب یہ بات کو ہم نے ڈسکس کر لیا, تو اب ہم نے اس سے اگلی چیز ایک ڈسکس کی تھی. اس سے اگلی چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ کیا تھی؟ کہ اگر آپ نے جملہ بنانا ہو, اگر آپ نے جملہ بنانا ہو تو ہمارا سمپل, یعنی وہ جملہ جو اسم سے بنتا ہے, جو سمپل سینٹنس ہے, وہ دو اسم سے بنے گا. ٹھیک ہے, وہ دو اسم کیا ہے؟ آپ پہلا معرفہ لے کر آئیں. الکتاب مثال کے طور پر معرفہ ہے. الکتاب مفید, اب آپ دوسرا نکرہ لے کر آئیں تو جملہ بن جائے گی. ہے کا مفہوم دے, کل میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگایا تھا کہ یہ لفظ ہے یا the book is beneficial. ٹھیک ہے نا, تو book is beneficial. اب یہ is آئے گا انگریزی زبان میں, اردو میں ہے آئے گا, لیکن عربی زبان میں اس ہے کے لیے کوئی علیحدہ سے لفظ نہیں آئے گا, بلکہ یہ مفہوم آپ کے معرفہ اور نکرہ کے جملہ مکمل ہونے سے یہ ملے گا. الکتاب مفید,
یہ القلم جدید، قلم نیا ہے، اس سے آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا. یہ سمپل ایک کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا، اور آج ابھی اسی کو سامنے رکھ کے ہم تھوڑے سے قرآن حکیم کی اگزامپل سے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، دوسرا میں کیا عرض کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں کہ پارٹیسپیٹ سب نے کرنا ہے. خاص طور سے جو ہمارے کچھ ساتھی تو وہ ہیں جو الحمدللہ پہلے سے یعنی پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں، لیول کر چکے ہیں، ان کی دہرائی ہو رہی ہے، وہ ایز اے لسنر ہیں. لیکن جو ہمارے دوسرے حضرات ہیں جو بھی پہلی دفعہ آ رہے ہیں، ان سے گزارش ہوگی کہ آپ نے پارٹیسپیٹ ضرور کرنے. کل میں نے کہا تھا کہ دیکھیں دو چیزوں کے بغیر گاڑی نہیں چلنی، ایک کلاس میں پارٹیسپیشن، دوسرا میں نے جو آپ کو اسائنمنٹس دوں گا وہ آپ نے کرنے. بہت آسان اسائنمنٹس ہیں. اب مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ دیکھتے چلے جائیے گا کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ قرآن حکیم سے نکالے ہوئے ہیں. اب اس کو آپ ترجمہ اگر کرنا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ ترجمہ کر سکتے ہیں. تو مثال کے طور پہ واللہ، اب یہ واللہ محیط، صرف اس کا اتنا ترجمہ کریں. جی کون کرے گا بھائی؟ کوئی تو ابتدا کر دے حضرات. اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے. جی اللہ احاطہ کیا ہوا ہے. کس کا احاطہ کیا ہوا ہے؟ بالکافرین. محیط کا مطلب احاطہ سے گھیراؤ کیا ہوا ہے. اللہ محیط، اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے. کس کا کر رکھا ہے؟ بالکافرین. بالکافرین، اب یہ دیکھیں یہ حرف ہے، بال کا مطلب ہے ساتھ، الکافرین یہ کافر بن جائے گا، جمع ہے، کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے. جی آگے چلیے گا. آگے 2 نمبر کون کرے گا بھائی؟ جلدی سے کرتے جائیے گا. جی واللہ مخرجن کیا مطلب؟ اور اللہ، واو کا مطلب اور ہے، آپ اس واو کا ترجمہ نہ بھی کریں، صرف لفظ اللہ سے شروع کریں. اللہ مخرجن. جی کون کرے گا بھائی؟ اللہ ظاہر کرنے والے ہیں. مخرجن اخراج، مخرجن نکالنے سے، واللہ مخرجن نکالنے والے، مخرج نکالنے والے، اللہ نکالنے والے ہیں. واللہ بصیر بہت آسان ہے. جی کیجئے گا. اور اللہ دیکھنے والے، دیکھنے والے ہیں، بصیر ہیں. ٹھیک ہے نا. واللہ ذو الفضل. اچھا واللہ ذو کا مطلب ہے والا. لفظ اللہ تو واضح ہے نا. ذو کا مطلب ہے والا، اور فضل فضل ہے، تو ذو الفضل کا مطلب کیا ہوگا؟ واللہ ذو الفضل کا مطلب کیا بنے گا؟ اللہ زیادہ فضل والے، زیادہ فضل والے ہیں. ٹھیک ہے نا. عظیم کا مطلب ہے زیادہ، اللہ بڑے فضل والے ہیں. ٹھیک ہے نا، بڑے فضل والے ہیں. واللہ سریع الحساب. جی اس کا ترجمہ بھی آسان ہے. اور اللہ سخت حساب لے رہے ہیں. سریع کا مطلب ہے جلد. سریع کا سرعت نہیں ہوتا، سرعت عربی زبان میں بھی، اردو کے اندر بھی جلد کو. ٹھیک ہے نا. تو سریع، اللہ سریع، اور اللہ جلد الحساب حساب لینے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ واللہ ذو الفضل العظیم میں ذل جو ہے یہ ورب تھا، یہ حرف تھا. یہ اس کو اسم میں سمجھے گا، فی الحال آپ اس کو اسم میں سمجھے گا. ٹھیک ہے نا. واللہ، ٹھیک ہے، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ واللہ رؤوف، اب اتنا ترجمہ کر دیں تو باقی خود بس میں آ جائے گا. واللہ رؤوف کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اور اللہ یہ جی، اور اللہ جی کیجئے گا ترجمہ. اللہ بندوں کو معاف کرنے والے ہیں. رؤوف کا مطلب ہے شفیق، اور اللہ بندوں پر شفیق ہے. بندوں پر شفیق، بالعباد بندوں پر شفیق ہے. رؤوف اللہ شفیق ہے.
ٹھیک ہے نا. رؤوف کا مطلب اللہ شفیق ہے بندوں پر. ٹھیک ہے نا, اللہ شفیق ہے بندوں پر. ٹھیک ہے بندوں کو. واللہ غفور رحیم, یہ آسان ہے. غفور کا مطلب کیا بنے گا؟ اللہ معاف بخشنے غفور والے کا ہیں. معاف اللہ کرنے معاف والے ہیں, معاف کرنے کرنے والے, رحم کرنے والے ہیں. رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, ان اللہ, ان کا مطلب تو ایسے بے شک ہے. بے لفظ شک. اللہ, ہاں اللہ عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب کا, سلطنت والے کا, قدرت والے کا. عزیز کا مطلب ہوتا ہے جو ہر ایک پر جس نے غلبہ کر رکھا ہو. تو اب یہ ان اللہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک اللہ, بے شک اللہ غالب ہیں. ٹھیک ہے نا, غالب حکمت. حکمت والے ہیں. ٹھیک ہے نا, حکمت والے ہیں. اچھا جی, واللہ سمیع علیم کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اور اللہ اللہ سننے والا ہے. all knowing and seeing. ہاں بالکل, اللہ سننے والے, سننے والے, جاننے والے, علم علیم جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. واللہ غفور حلیم, غفور کا تو بھی گزرا, اللہ معاف علیم کرنے والے. pardon کرنے جی والا. جی, معاف کرنے والا, کرنے والے. حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار. ٹھیک ہے, حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار, بردبار ہیں. ٹھیک ہے. واللہ واسع, اور اللہ وسعت والے ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ وسعت والے ہیں. جی آگے کرتے چلے جائیں جی. واللہ غنی کا مطلب کیا ہوگا؟ آسان ہے یہ بھی. اور Owner اللہ of all wealth. جی غنی ہے, اونر آف آل ویلتھ ہیں. اللہ غنی ہے. ٹھیک ہے نا. غنی کا ترجمہ اردو میں بھی آتا ہے شدید العقاب. عقاب کا مطلب ہوتا ہے پنشمنٹ, سزا. ٹھیک ہے نا, وہ یعنی اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. شدید العقاب, عقاب کا مطلب بنے گا سزا. اللہ سخت سزا, ہاں سخت سزا دینے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. شیخ صاحب اس کا سنگولر کیا ہوگا عقاب کا؟ اٹ از سنگولر, عقاب از سنگولر. عقاب کا پنشمنٹ ہے نا, پنشمنٹ. ٹھیک ہے نا. واللہ شدید العقاب. ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ is the giver of severe punishment, آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, severe punishment کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ٹھیک ہے نا. واللہ ولی المؤمنین, ولی کا مطلب کیا بنے گا؟ دوست ہیں. دوست. واللہ ولی المؤمنین کا مطلب کیا بنے گا؟ and اللہ سبحانہ وتعالیٰ is, ہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے, بلیورز کے, مومنین کے دوست ہیں. ٹھیک ہے نا. واللہ ولی, اگر صرف اتنا ہونا واللہ ولی, اگر اتنا ہو تو اس کا ترجمہ اللہ دوست ہے. اور واللہ ولی المؤمنین کا مطلب اللہ مومنین کے دوست ہیں. واللہ علیم, اب یہ بھی آسان ہے, اللہ جاننے والا ہے واللہ بالمتقین, متقین کو. اللہ علیم, اللہ جانتا ہے. کس کو جانتا ہے؟ بالمتقین, متقین کو جانتا ہے. واللہ خبیر, اللہ ہاں خبر ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جس کو آل نوئنگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. علم کے ساتھ بھی نوئنگ آتا ہے اور خبیر کے ساتھ بھی. اصل میں عربی زبان کے اندر تو بہت زیادہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ باخبر ہے. شیخ صاحب یہ اس سے آتا ہے نا کہ خبیر تو نور آف آل سیکرٹس, نون آف آل سیکرٹس کہہ سکتے. اصل میں وہ یعنی کہ جو علیم ہے اس کا تعلق تو نالج کے ساتھ ہے نا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ has got the knowledge of each and everything. ٹھیک ہے. اور خبیر کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی بھی وہ انسیڈنٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. سو خبر is related with the incidents. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے اس کو. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ عزیز, عزیز کا بتایا تھا غالب.
اللہ غالب ہیں. اچھا یہاں پہ بھی دیکھیے گا زو آ گیا. زو کا مطلب کیا ہے؟ والا. زو بتایا تھا نا, یہ دیکھیے زو آ گیا. زو ذو الفضل کا مطلب تھا فضل والا. زو انتقام کا مطلب کیا ہوگا؟ بدلہ لینے والا. انتقام کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کسی برے کام پر بدلہ بھی لیتے ہیں اور سزا بھی دیتے. تو ذو انتقام کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ غالب, ہاں انتقام والے ہیں. اس کو ترجمہ کریں گے ہم, اللہ غالب انتقام والے ہیں. ٹھیک ہے نا. واللہ غالب, یہ تو بہت واضح ہے, اردو کا لفظ ہے, اللہ غالب ہے. غالب کا مطلب اردو میں ہم غالب ہی کریں گے. یا غلبہ یا غلبے والے. جی غلبے جی والے پوچھیے. دوسرے کے جو اوپر غلبے والے, غلبہ حاصل. جی ہاں غلبے والے ہیں, غلبہ ہے, یہ اس کو ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کو آگے آسان چلیے گا. انداز میں اگر غالب کا ٹرانسلیشن کرنا ہو تو میرے خیال سے چھایا ہوا نہیں. کر سکتے ہیں آپ اس کو, بالکل کر سکتے ہیں آپ. یعنی اصل میں چونکہ یہ ہمارے لفظ اردو کے اندر بھی لفظ غالب بہت زیادہ کامنلی یوز ہو رہا ہے نا, بہت کامنلی یوز ہو رہا ہے. تو اس لیے اگر ہم اس کا ترجمہ غالب کا غالب کے ساتھ بھی کر دیں تو وہ ہمارے لیے کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوگی. لیکن آپ کہتے ہیں جی ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے, تب بھی ٹھیک ہے, وہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا. انگریزی میں جیسے کہتے ہیں انکمپیسنگ, جس کو آپ کہتے ہیں عام طور پہ ٹرانسلیشنز میں انکمپیسنگ آ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اس نے وہ اس کے اوپر احاطہ کیا ہوا ہے, چھائے ہوا ہے. اچھا اس کو میں تھوڑا سا مٹا دوں تاکہ ہم اگلا صفحے پر. اب یہ دیکھیے ہمارے پاس, آپ کے پاس جو ہے یہ آج دوسرا دن ہے اور اس میں ہم چھوٹے چھوٹے قرآن حکیم کی, یہ سارے قرآن حکیم کی آیات کے ٹکڑے ہیں, جس میں سے ایک لفظ بھی قرآن حکیم سے باہر نہیں ہے. تو یہ سارے قرآن حکیم کی آیات کا ٹکڑے ہیں, اور وہ آپ اللہ کا شکر ہے آج نیکسٹ سیشن ہے اور اس میں ہمارے لیے کرنا آسان ہو رہا ہے. ہاں تھوڑی سی ووکیبلری کا مسئلہ بنتا ہے. ووکیبلری تو پھر بار بار پریکٹس کرنے سے, سننے سے وہ ہماری آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اچھا واللہ, یہ تو اس اصل میں لکھنے میں تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہوا ہے. اس کے اندر لکھنے میں, یعنی یہ للہ لکھا ہوا ہے لیکن ہے یہ واللہ, یعنی یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کو ہم پڑھیں گے واللہ. واللہ لفظ اللہ ہے. خیر الرازقین کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ جی واللہ بہترین بیسٹ رزق آف دینے والے. بہترین رزق. واللہ خیر, اللہ بہتر ہے. اگر خیر ہوتا تو اللہ, یعنی خیر کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ کے ہاتھ میں سارا کا سارا خیر ہے نا. خیر الرازقین کا مطلب کیا بن جائے گا؟ سب سے بہتر رزق دینے والے, سب سے بہتر. رازق ہوگا رزق دینے والا, رازقین یہ پلورل ہے, اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی آپ اس کو اسی طرح, رازقین کا مطلب رزق دینے والے, تو خیر الرازقین سب سے بہتر رزق دینے والے. واللہ شکور, اللہ شکور کا مطلب کیا ہے؟ گریشس. جی ایک کہتے ہیں قدردان. قدردان کا مطلب انگریزی میں مجھے نہیں آ رہا, اس کے لیے کا لفظ بہتر لفظ ہو سکتا ہے قدردان کے لیے, کہ چھوٹا سا بھی آپ عمل کریں گے, کوئی بھی عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں. شکور کا مطلب یہ ہے. شکور کا مطلب اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکسیپٹ یور ایچ اینڈ ایوری, ہاں یعنی گڈ ڈیڈس کو, کسی بھی قسم کا کوئی بھی عمل ہو, اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا میں نے ایک لفظ تو نہیں ملا, لیکن اس کو چلے تھوڑا سا ایکسپلین کریے. واللہ شکور, اللہ اس کا اردو میں ترجمہ ہے قدردان. ٹھیک ہے, قدردان ہے. حلیم کا ترجمہ بتا دیا تھا آپ کو, بردبار. اللہ تعالیٰ قدردان ہے, اللہ تعالیٰ بردبار ہے. یہ سارا کا سارا جو جملہ بن رہا ہے اسی قاعدے کے مطابق بن رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا, کہ پہلا لفظ معرفہ ہو, دوسرا نکرہ ہو, تو یہ کیا بن جاتا ہے؟
कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. आगे चलिएगा. अब ये भी देखिए, ये सब कुरान हकीम से हमने निकाला हुआ है. अब हाजा, अच्छा ये इसको करने से पहले एक और चीज को समझिएगा. चलें इसको मैं चलिए मैं व्हाइट बोर्ड पर ही कर देता हूँ, तो इतना ठीक हो जाएगा. अच्छा, व्हाइट इसमें ये समझिएगा कि देखिए कुछ अल्फाज आते हैं इशारा करने के लिए. अरबी ज़बान में इशारा करने के लिए अल्फाज आते हैं. वो लफ्ज़ जो इशारे के लिए आता है उसको हम इसमें इशारा कहते हैं. ये भी बात है, यानी इसम है वो और इशारा करने के लिए आया है. अब इसमें मिसाल के तौर पे अगर किसी करीब की चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो मुज़क्कर वाहिद है तो वो हाजा है. ठीक है, वाहिद के लिए हाजा आता है. और मिसाल के तौर पे हाजा, अब ये जितने भी इसमा इशारा ये मारफा है, याद रखिएगा. ये क्या है? मारफा. इस पर अलिफ लाम भी नहीं है, कोई निशानी नहीं है, लेकिन इसको मारफा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसमें इशारा है. इसके जरिए से आप इशारा करते हैं. हाजा किताबुन, ये किताब है. अच्छा, ये है किस चीज का तर्जुमा किया? तो उसका जवाब वो होगा कि ये हाजा मारफा था, किताबुन नकरा थी, और जब जुमला मुकम्मिल होगा तो क्या तर्जुमा फिर है का मफहूम आ जाएगा. ये किताब है. हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक. ठीक है ना. हाजा किताबुन, दिस इज. अब ये इज किस चीज का तर्जुमा किया? वो तर्जुमा इसका मारफा प्लस नकरा इज, यानी इट बिकम्स अ कंप्लीट सेंटेंस. एक मुकम्मल जुमला बन जाता है. ठीक है ना. तो हाजा के साथ अब जो भी आप नकरा लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो पूरा का पूरा जुमला वजूद में आ जाएगा. तभी फिलहाल इसमें इसकी जमा भी आती है कुरान हकीम में, हा उलाई, या करीब की चीजों के लिए आता है. अब अगर इसके साथ फिर हम कुछ और जमा ही लगाएंगे, हा उलाई मुस्लिमून, ये मुसलमान मर्द हैं. ठीक है ना. हा उलाई मुमिनून, ये ईमान वाले मर्द हैं. अब ये हा उलाई भी आते हैं. तो हाजा मैंने मुजक्कर वाहिद के लिए आएगा, हा उलाई ये भी मुजक्कर के लिए लेकिन जमा के लिए आएगा. फिलहाल इसको इतना समझने, इसमें कोई मसला तो नहीं आप लोगों को? जी हजरात जल्दी इरशाद फरमा दें. मसला तो नहीं है ना इंशाअल्लाह इसको हाजा जो है समझने वो में? थोड़ी से डिस्टेंस वाली चीज के लिए, और हाउलाई बेसिकली करीब वाली चीज के लिए है. दोनों करीब के लिए है, ये दोनों करीब के लिए. ओके. डिस्टेंस के लिए मैं अर्ज कर देता हूँ. डिस्टेंस के लिए जालिका आता है. ज़ालिका. जालिका डिस्टेंस के लिए आएगा. वो इसका तर्जुमा ये है. ठीक है ना. हाजा का तर्जुमा ये के साथ तर्जुमा करेंगे हाजा का. जालिका का तर्जुमा वो के साथ करेंगे. ये भी वाहिद है. इसकी जमा आती है उलाइका, इसकी जमा आएगी उलाइका. ठीक है ना. वो लोग, ये भी तर्जुमा वो लोग के साथ करेंगे. ये कुरान हकीम में आपने कई जगह पे पढ़ा होगा. उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल मुमिनून. ठीक है ना. उलाइका हुमुल फाइजून, वही लोग कामयाब हैं. उलाइका हुमुल गालिबून, वही लोग गालिब हैं. उलाइका, तो ये उलाइका कुरान हकीम में बहुत कसरत के साथ आता है. जालिका, हाजा भी. अब ये फिलहाल जब मैं आपको पढ़ाने लगा था, जो हम डिस्कस करने लगे थे, ये हाजा के साथ था. ठीक है. अभी सिंपल हम लेकर चल रहे हैं तो वो हाजा के साथ है. जी, ये अब इसको देखिएगा, बहुत आसान है. ये भी सिंपल अल्फाज को कुरान से ही निकाला गया है. अब हाजा बलदुन, बलद कहते हैं शहर को, तो हाजा बलदुन का तर्जुमा क्या होगा? ये शहर. जी, ये शहर है. ठीक है ना. ये शहर है. हाजा सिरातुन मुस्तकीमुन, ये तर्जुमा क्या होगा? ये सीधा रास्ता है. ये सीधा. अच्छा, सिरातुन का मतलब क्या होगा? इसको पहले ये देखें ना. हाजा अगर सिरात इसका सिर्फ तर्जुमा करें हम, अगर हम रास्ता. सिर्फ इस
हाजा सिरातुन का तर्जुमा करें तो क्या मतलब बनेगा, ये ये रास्ता है। हाजा सिरातुन ये रास्ता है, हाजा सिरातुन मुस्तकीमुन ये सीधा रास्ता है, ठीक है ना, इट इज ए स्ट्रेट पाथ, ये सीधा रास्ता है, इट इज ए स्ट्रेट पाथ। हाजा बयानुन ये बयान का मतलब बयानी है, एक वाज़े बयान है, ठीक है ना, एक वाज़े बयान है या एक वाज़े पैगाम है, ये तर्जुमा भी कर सकते हैं। वाज़े मैसेज के लिए भी, बयान के लिए, मैसेज के लिए आ सकते हैं कि ये एक वाज़े पैगाम है। कुरान हकीम में हाज़ा बयानुल लिन्नास आ रहा है कुरान हकीम में, सूरह इब्राहिम के आखिर में हाज़ा बलागुल लिन्नास भी आ रहा है, ये लोगों के लिए पैगाम है, ठीक है ना, वाज़े पैगाम है, ठीक है। हाज़ा बातिल इसका तर्जुमा क्या करेंगे जी, झूठ है, ये गलत है। ये झूठ है, हाँ ये झूठ है, बातिल है, ठीक है ना, बातिल का तर्जुमा बातिल के साथ भी, ये झूठ है, हाज़ा बातिल ये झूठ है, ठीक है ना। हाज़ा सिहरुन इसका तर्जुमा पहले करें, हाज़ा मैजिक है, सिहरुन का तुम, ये ये मैजिक है, ये जादू है, मैजिक है, जादू, जादू है, ये जादू, मुबीन का मतलब वाज़े, ये वाज़ेह जादू है, ठीक है ना, ये जादू वाज़े है, ऐसे तो वाज़े जादू आएगा, मुबीन का मतलब वाज़े है। हाज़ा रब्बी ये रब है, रब का मतलब रब्बी, यानी अगर हाज़ा, इसको एक मिनट ठहर जरा, अगर ये देखिए एक है हाज़ा रब्बुन, ये रब है, इसमें हमने क्या किया, एक चीज को ऐड किया, या को, जब या ऐड करते तो मेरे के लिए आ जाता है, माए, ठीक है ना, मेरा। हाजा रब्बी का मतलब बनेगा मेरा रब है। किताबुन किताब, हाजा किताबी ये मेरी किताब है, ठीक है ना। बैतुन से बैती ये मेरा घर है। हाजा कलमी ये मेरा कलम है, ठीक है ना। तो हाजा यदी ये मेरा हाथ है, ठीक है ना। अब जव्वाल, हम सबके हाथ में जव्वाल है जब बैठे हुए, जव्वाली मेरा मोबाइल है। तो हाजा रब्बी ये मेरा रब है, ठीक है ना। हाजा रब्बी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मुनाजरा हुआ अपनी कौम के साथ, वहां पे अल्फाज आ रहे हैं, हाजा रब्बी ये मेरा रब है। हाजा अकबर इसका तर्जुमा क्या करेंगे ये सबसे जी, बड़ा, ये बड़े हैं। ये बड़ा है। हाजा सबसे बड़ा भी कर सकते हैं, ये बड़ा है इसका तर्जुमा भी कर सकते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। हाजा साहिरुन इसका तर्जुमा क्या करेंगे जादूगर, जी, जादूगर। अलीम का मतलब जानने वाला, हाजा साहिरुन अलीमुन ये जानने वाला जादूगर है, ठीक है। ये इल्म रखने वाला जादूगर है, इल्म रखने वाला जादूगर है, ठीक है ना, ये इल्म रखने वाला जादूगर है। हाजा बसाइर ये तर्जुमा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, असल में इसको ये समझेगा, बसीरतुन की जमा बसाइर आ रही है। बसीरतुन कहते हैं इंसान को जो चीज आपकी आंखें खोल देती है, आपको एक किसी चीज के बारे में एक इंफॉर्मेशन देती है, आपको एक हकीकत बताती है, इसको हम कहते हैं कि ये इसने आपको बसीरत दे दी, बसीरत हासिल हुई। उर्दू के अंदर भी लफ्ज बसीरत आपका इस्तेमाल होता है। बसाइर उसका तर्जुमा है, यानी ये बसीरत की बातें हैं, ये बसीरत की बातें हैं, यानी आंखें खोलने वाली बातें हैं, ये तर्जुमा करेंगे इसका। तो हाजा बसाइर ये बसीरत की बातें हैं, ठीक है ना, ये उस्ताद साहब तर्जुमा यहाँ करेंगे। हा उलाई क्यों नहीं आया, बसीरत अगर जमा है तो, बसाइर बहुत अगर बहुत जमा है अच्छा तो। क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो आने चाहिए, ये हम इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस खुलासा ये है कि आप कभी कभार आपकी जो जमा है वो उसका एक कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन को एज ए यूनिट ले लिया जाता है आपकी। मैं बस खुलासा ये बात ही होती है, when there is a collection of something, किसी चीज का मजमुआ होता है तो उसको एज ए यूनिट लेके वाहिद ट्रीट कर लेते हैं।
ٹھیک ہے نا. تو یعنی بصیرت کی باتیں ایک پیغام کی شکل میں آپ کے پاس آ رہی ہیں، اس لیے اس کو واحد ٹریٹ کیا گیا، ھذا بصائر. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا جی. ھذا قرآن، یہ تو آسان ہے نا، تو ہم سب ترجمہ کر لیں گے. کیا ترجمہ؟ یہ قرآن ہے. ھذا شیء عجیب، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ یہ عجیب چیز ہے. یہ عجیب چیز ہے. یہ ھذا شیء، یہ ایک چیز ہے. ھذا شیء عجیب، یہ ایک عجیب چیز ہے. ھذا غلام، غلام کا مطلب لڑکا. ٹھیک ہے نا. یاد آ گیا، یہ سورہ یوسف میں آ رہا ہے، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور وہ بھائی چھوڑ کے چلے گئے اور بعد میں قافلے والے آئے، اس نے ڈول ڈالا، تو یوسف علیہ السلام جب اس ڈول میں بیٹھ کے اوپر آئے، اس وقت اس نے یہ بندے نے یعنی خوشی کے اندر کہا کہ یا بشرا ھذا غلام. ھذا غلام کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ لڑکا ہے. غلام یہاں پہ اردو کا غلام تو کہتے ہیں اس کو جس کو اب سلیو کو کہتے ہیں نا اردو میں، لیکن عربی زبان میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں، نابالغ جو لڑکا ہوتا ہے اس کو غلام کہتے ہیں. اچھا. ھذا ملک کریم، ملک کس سے کہیں گے؟ فرشتے کو. تو ھذا ملک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ جی حضرات ارشاد فرما دیں. ھذا ملک، یہ جی مالک ہے جو بہت کریم ہے. ملک کا مطلب فرشتہ، میں نے کہا نا کہ یہ فرشتہ ہے. یہ کریم فرشتہ ہے. ہاں، یہ کریم کہتے ہیں عزت والے کو، با عزت. ٹھیک ہے نا. اب ترجمہ کریں گے یہ با عزت فرشتہ ہے، یہ با عزت فرشتہ ہے. ھذا بلاغ، یہ میں نے بھی آپ سرچ کیا تھا، سورہ ابراہیم کے آخر میں آ رہا ہے. بلاغ کا مطلب پیغام کا ہے، بلاغ کا مطلب پیغام کا. تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ یہ خبر دینے والا ہے، یہ پیغام ہے. ٹھیک ہے نا. ایک لوگوں کے لیے. ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. سورہ ابراہیم کی آخری آیت آ رہی ہے. تو ھذا بلاغ للناس، یہ بلاغ، یہ پیغام ہے. ھذا بلاغ للناس کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. ھذا تأویل، تأویل کا مطلب جی تعویل کا مطلب بھی تعویل، انٹرپریٹیشن. ایگزیکٹلی یہ ایک تعویل ہے. ٹھیک ہے نا. یا اس کو تعبیر ہے، تعبیر بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تعویل یہ تعبیر کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک تعبیر ہے. تعویل کا مطلب انٹرپریٹیشن بھی ہے اور تعبیر بھی ہے، اور کسی چیز کی میننگ کو بیان کرنا بھی ہے، مطلب کو بیان کرنا بھی ہے. ھذا حلال، یہ تو بہت آسان ہے، یہ جی حلال ہے. یہ حلال ہے. ھذا حرام، جی یہ حرام ہے. یہ حرام ہے. ھذا بشر، بشر تو واضح ہے، یہ انسان ہے. یہ انسان ہے. ھذا ذکر مبارک، تو ھذا ذکر کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ذکر ویسے نصیحت کے لیے بھی آتا ہے، نصیحت کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مبارک نصیحت ہے یا ایک مبارک ذکر ہے. ٹھیک ہے. ھذا افک مبین، افک کہتے ہیں جھوٹ کو یا تہمت کو، یہ ایک واضح جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. افک کہتے ہیں جھوٹ کو، یہ ایک واضح جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک واضح جھوٹ ہے. تو اس کو بھی ہم نے کر لیا الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. یہ سارا حضرات آپ حضرات نے اپنی اپنی کاپیوں کے اوپر، یہ میں بھیج دوں گا، اس پر ہی کر کے آپ بھیج دیں تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر اپنی کوئی ڈائری یا رجسٹر یا کاپی بنا لیں، اس میں سارے کرتے رہیں تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا آپ کے پاس.
یہ بیسک ایکسرسائزز کو آپ حضرات نے معمولی نہیں سمجھنا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ دے گا، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیے گا، حاضہ ملح اجاج، دو الفاظ آ گئے، نئے الفاظ ہیں. ملح اجاج، ملحن کو کہتے ہیں نمکین، اجاج کا مطلب ہوتا ہے کڑوا، ٹھیک ہے. یہ یعنی یہ پانی کے لیے لفظ آ رہا ہے. ملحن اجاج یعنی دو سمندر کا جہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ دو دریا اللہ نے ملائے. حاضہ ملحن اجاج کہ یہ دریا کیسا ہے، نمکین اور کڑوا ہے. تو یہ اس کا ترجمہ کریں گے ملحن، نمکین کا، ٹھیک ہے. یہ نمکین ہے، اجاج کا مطلب کڑوا ہے جی. اور دوسرا بھی آ رہا ہے، شاید یہاں پر وہ نہیں لکھا نہیں اس کو، عذب فرات. عذب کا مطلب ہوتا ہے میٹھا. حاضہ عذب فرات یعنی میٹھا ہے اور انسان کو سیراب کرنے والا دو دریاؤں کو اللہ نے ملایا. آگے چلیے گا، حاضہ خلق اللہ، اس کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ اللہ کی خلق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کی کریشن ہے، اللہ کی مخلوق ہے. حاضہ فوز عظیم، فوز کہتے ہیں کامیابی کو. اس کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی جی کامیابی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا. حاضہ بلا مبین، بلا کہتے ہیں بڑی غلطی ہے، آزمائش کو، بلا کہتے ہیں آزمائش کو. تو حاضہ بلا مبین کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ بڑی آزمائش ہے، جی واضح آزمائش. واضح. مبین کا مطلب واضح، مبین بڑی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن واضح آزمائش ہے، ٹھیک ہے جی. آگے چلیے گا، حاضہ ساحر کذاب، حاضہ ساحر کذاب. ساحر کا مطلب تو پتہ ہے جادوگر، یہ میجیشن ہے، جادوگر ہے. کذاب کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت جھوٹ بولنے جھوٹا. والا. ہاں، کاذب کہیں گے جھوٹے کو، کاذب ہے جھوٹ بولنے والا. اور اس کے جو سپرلیٹو فارم ہوگا وہ کیا ہے؟ کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، ٹھیک ہے نا. کذاب یہ اس کی سپرلیٹو فارم ہوگی. کاذب جھوٹ بولنے والا، کذاب بہت زیادہ جھوٹا. حاضہ ساحر کذاب، یہ جادوگر جھوٹا ہے. حاضہ شیء عجاب، یہ عجیب اور عجاب ایک ہی چیز ہے، تو یہ ایک عجیب چیز ہے، یہ آپ نے کر لیا تھا. حاضہ فوجن، یہ بھی آسان ہے. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ یہ ایک فوج ہے یا ہاں مجمع. یہ ایک فوج ہے، ایک فوج ہے، مجمع ہے، لوگوں کا گروہ ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بڑا گروپ آف پیپل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، حاضہ فوجن، یہ ایک مجمع کر لیں، چلیں ٹھیک ہے، یعنی ایک مجمع ہے. یہ جہنمیوں کے لیے آیا کہ جب وہ گرفتار کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا تو حاضہ فوجن، یہ قرآن کریم میں آ رہا ہے، جہنمیوں کے لیے آ رہا ہے، اللہ بچائے. حاضہ عذاب علیم، حاضہ عذاب علیم. تو حاضہ عذاب کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ ایک عذاب ہے، بڑی ایک ہاں، بڑا. علیم کہتے ہیں دردناک کو، یہ دردناک، پینفل جس کو کہتے ہیں نا، پینفل، دردناک عذاب ہے. حاضہ ہدن، اچھا یہ ہدن ہدایت سے ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا. حاضہ ہدن، یہ ہدایت ہے. اچھا حاضہ افکن قدیم، جی یہ ایک پرانا جھوٹ ہے، پرانا جھوٹ ہے. حاضہ افکن، میں نے بتایا نا افک جھوٹ کو کہتے ہیں، یہ پرانا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا. حاضہ کتاب مصدق، حاضہ کتاب تو واضح ہے کہ یہ ایک کتاب ہے. مصدق تصدیق کرنے والی، ٹھیک ہے نا، جو ٹیسٹیفائی کرتی ہو، تصدیق کرتی ہو.
تو یہ پچھلی کتابوں کو ٹیسٹیفائی کرنے والی کتاب ہے، تصدیق کرنے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. ھذا نذیر، نذیر کسے کہیں گے؟ خبردار کرنے والے کو. جی ایگزیکٹلی، یہ خبردار کرنے والا ہے. اور بشیر کسے کہیں گے؟ ھذا بشیر، یہ اچھی خبر لانے والا. خوشخبری دینے والا خوشخبری ہے. دینے جی والے. خوشخبری دینے والا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بھی اب ہم نے کر لیا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. اچھا جی، لیکن ابھی ہم نے، ہمارے پاس ابھی 15 منٹ باقی ہیں، تو آج کا سبق ابھی ہمارا ختم نہیں ہوا، ہم نے ابھی آگے اور بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ کل ہم ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ کو لیں گے، لیکن جو ہم نے ایک بیسک کانسیپٹ پڑھا ہے یہ آپ کے ساتھ آخر تک چلے گا. یہ جو کانسیپٹ ہے معرفہ نکرہ والا، یہ کانسیپٹ ختم نہیں ہوگا. یہ کانسیپٹ نے، یہ بلڈنگ بلاکس ہیں، یہ آپ کے ساتھ آخر تک چلیں گے. اچھا جی، یہ تو ہم نے کر لیا. اب ہم ایک اور کتاب کی طرف آتے ہیں، جو میں نے کتاب بھیجی بھی تھی، اس میں سے ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سوال تھا، یہ جی ضرور. جو تنوین ہے وہ 2 زبر بھی ہے، 2 پیش بھی ہے، 2 زیر بھی ہے، لیکن ہم نے جی ابھی تک جتنا بھی پڑھا اس میں 2 پیش پڑھا ہے. کیا زبر اور ایگزیکٹلی. زیر بھی اس میں استعمال ہوتا ہے اسم میں، یا ہمیشہ پیش ہی آئے گا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ کل کا سبق ہے ہمارا. یہ ایگزیکٹلی یہی بات کہ پیش اور زبر اور زیر، یہ 3 علیحدہ جو فارمز ہیں، ان کو فارمز کیوں کہتے ہیں، اور پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی دیکھنا شروع کریں گے کہ کون سے لفظ پر پیش کب آتا ہے، جس کو ہم نے کل پڑھا تھا اس کو ضمہ کہتے ہیں. کون سا لفظ ہے جس پہ فتحہ زبر آتا ہے، اور کون سا لفظ ہے جس پہ ہم زیر کسرہ پڑھتے ہیں. تو یہ کب آتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ کل سے ہم اس کو شروع کریں گے. اب یہ دیکھ لیجیے گا، پہلا سبجیکٹ ہے، اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس آپ اس کو دیکھتے جائیں، پڑھتے جائیں اور اس کا ترجمہ کرتے جائیں، بس اتنا کام ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پہ یہ دیا ہوا ہے، جس پہ ڈاٹ دیا ہوا، یہ کیا ہے، کیا لکھیں، کیا پڑھیں گے اس کو؟ جی ھذا بیت، ہاں جی، کیا مطلب؟ یہ گھر یہ ہے. گھر ہے. جی. اور یہ دیکھیے، یہ کیا لکھا ہے؟ ھذا مسجد، حاضر مسجد. باقی حضرات بھی ساتھ دیتے جائیں بھی میرا. حاضر مسجد جی کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسجد ہے. جی یہ مسجد یہ ہے. مسجد ہے. یہ اس کو کیا پڑھیں گے؟ ھذا باب، جی کیا مطلب؟ یہ ایک دروازہ یہ ہے. دروازہ ہے. حاضر، اس کو پڑھیے گا. ھذا ھذا کتاب. ہاں کیا اچھا مطلب؟ استاد صاحب، جب ترجمہ کرتے وقت اگر ھذا ہے تو اس میں ایک لفظ ایک بھی استعمال ہو سکتا ہے، نہیں، لائک یہ ایک اصل میں، کتاب ہے. ہاں ہم اصل میں ایک کتاب ترجمہ کرتے ہیں نکرہ کا. حاضر کا ترجمہ تو یہ ہے. اگر اس میں ہم اگر الکتاب ہوگا، حاضر کتاب، تو پھر ایک نہیں آئے گا، ایک ترجمہ ہم نکرہ کا کرتے ہیں عام طور پہ. حاضر کتاب، یہ ایک کتاب، ایک جو ترجمہ ہے یہ عام طور پہ نکرہ کا، جبکہ وہ واحد ہو. واحد اور جمع کا کانسیپٹ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا جی. آگے چلیے گا، اب اس کو کر لیں. ھذا ھذا قلم، قلم. جی. حاضر قلم کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ ایک قلم ہے. یہ قلم ہے. اور آگے پڑھیے گا. جی ھذا مفتاح، کیا مطلب؟ یہ چابی ہے. چابی ہے. یہ اس کو پڑھیے گا، یہ کیا لکھا ہے جناب؟ ھذا ھذا مکتب، مکتب، کیا مطلب؟ یہ ایک آفس ہے. ڈیسک ہے، میز ہے. یہ ڈیسک ہے میز. یا میز ہے. ویسے مکتب انہوں نے آپ نے ترجمہ صحیح کیا، کیونکہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں سعودیہ میں تو مکتب جو آفس بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد یہ ڈیسک کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے نا. مکتب لکھا ہوتا ہے، خاص طور پہ آپ کا جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار لے کر جائے، مینا میں آپ کا مکتب ہوتا ہے نا، مکتب، تو وہ آفس لکھا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے،
مکتب بھی آفس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. جی آگے چلیے گا. ہاضا سریر سریر کا مطلب بستر. بیڈ. بیڈ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا بیڈ پلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. سریر, یہ ہاضا. آگے چلیے گا. کرسی کرسی, کیا ہے یہ کرسی ہے. کرسی ہے. چلیے جی آگے چلیے گا. اب یہاں پہ ایک چیز کو تھوڑا سا نوٹ کیجئے گا کہ یہاں پہ دو سوال کرنے کا انداز ہے کہ ما ہاضا. اچھا اگر سمپل کوشچن ہے نا, ما آتا ہے واٹ از دس کے لیے. واٹ از دس کے لیے کیا آئے گا؟ ما ہاضا. واٹ از دس کے لیے ما ہاضا آئے گا. اچھا اگر آپ کہیں گے از دس اے بک, ٹھیک ہے نا, از دس اے بک, کیا یہ کتاب ہے, اس کے لیے احاذہ آئے گا. بس اس کو آپ اس فرق کو, دونوں میں سوال ہے, ماں کے ساتھ بھی سوال کر رہے ہیں اور حمزہ کے ساتھ بھی سوال کر رہے ہیں. بس فرق کیا ہے جو میں نے بتا دیا, ما ہاذا سے آپ سمپل کوشچن کر رہے ہیں یہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ آپ سمپل کوشچن کر رہے ہیں یہ کیا ہے. اور احاذہ کے ساتھ کیا یہ ہے, کیا یہ کتاب ہے, احاذہ قلم, کیا یہ قلم ہے. تو جب یہ کرنا کہ از دس اے بک, از دس اے پین, از دس اے ہاؤس, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ از دس اے بک, اس کے لیے پھر آپ احاذہ لے کر آتے. بس اس کو آپ دیکھ لیجئے گا, اس اسلوب کو اب آپ دیکھتے جائیں اور پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے جی, اب اگر چلیں. یہ کسی آبجیکٹ سے لنک ہے تو پھر احاذہ آتا ہے, اگر کسی آبجیکٹ سے لنک نہیں ہے, اگر جنیرک ہے تو پھر ما ہاذا آئے گا. ایگزیکٹلی کہہ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ سمپل کسی چیز کے بارے میں پوچھیں کہ یہ کیا چیز ہے اینڈ یو ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, تو پھر وہ ما ہاذا آئے گا. اگر آپ کے بارے میں کوئی چیز سامنے ہے اور آپ اس کے بارے میں اس کو کنفرمیشن کے لیے آ رہا ہے, احاذہ کتاب, احاذہ بیت, تو کنفرمیشن کے لیے بیسیکلی احاذہ آئے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا آپ دیکھیے گا آگے, اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں, خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تھوڑا اس کو پڑھنا شروع کریں. جی کون پڑھے گا بھائی, ہمت فرمائے. ما هذا هذا بيت. جی هذا بيت. نعم هذا بيت. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ما ہاذا. جی اس کا ما ترجمہ بھی هذا, کرتے ہیں سر. یہ کیا ہے؟ هذا بيت, جی جی. یہ ایک گھر ہے. ہوں هذا بيت, یہ ایک گھر ہے. نہیں, نعم, احاذہ بیتن, کیا یہ گھر ہے؟ کیا احاذہ یہ بیتن, جی جی. کیا یہ گھر ہے؟ نعم, جی ہاں. هذا بيت, یہ گھر ہے. جی آگے کیجیے گا. آگے کون کرے گا جناب, ہمت فرمائے تھوڑا سی. ما ہاذا, یہ کیا ہے؟ ہوں ہاذا قمیصن, یہ قمیض ہے. ہوں, یہ قمیصن, قمیص ہے. اب ہاں قمیصن, یہ قمیص ہے. اب ادھر آ جائیے گا, یہاں پر ادھر, یہ کون کرے گا بھائی؟ احاذہ سریر جی جی لا ہاذا کرسی. جی. کیا یہ ایک بیڈ ہے ہوں, یا کیا یہ بستر ہے؟ نہیں, بیڈ ہے. یہ بیڈ ایک سے کریں. کرسی ہے. نہیں, نہیں یہ یہ کرسی ہے. ہے. جی, اور کچھ آپ کرنے لگے تھے, کون تھا مجھے سوری پتہ نہیں چلتا, میں دیکھ رہا هذا مفتاح. ہوں. جی جی قاسم لا بھائی. لا هذا قلم. جی مفتاح کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے. کیا یہ چابی. کیا یہ چابی ہے؟ نہیں یہ ہوں. قلم ہے. جی اب ادھر آ جائیے گا. جی آگے کریں. ما هذا ہوں. هذا نجم. جی یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ ایک ستارہ ہے. یہ ایک ستارہ ہے. یہ بھی ہم نے کر لیا. اب آپ کے سامنے سمپل دیا ہوا ہے, اور یہ اب اس کو اب دیکھیے گا, اس کا اپنے جواب دینا ہے. جی کون کرے گا؟ جی ماشاءاللہ عاصم بھائی نے تو کر لیا, ہمارے باقی حضرات بھی پارٹیسپیٹ کریں. جی جی کریں. هذا ہاذا شاباش. مفتاح. ہاذا مفتاح. جی آگے یہاں پہ ما ہاذا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ هذا کتاب. ہاذا کتاب, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی باقی هذا ساتھی بھی کرتے قلم. جائیں. ہاذا جی ہاذا قلم. قلم, ہاذا قلم, باقی ساتھی بھی کریں. جی اس کو کیا, اس کا جواب کیا ہاذا ہوگا؟ ما باب. ہاذا. ہاذا باب, اس کا کیا جواب ہوگا؟ ما ہاذا. ہاذا بیت. ہاذا هذا بیت. ہاذا بیت, بیتن. ما ہاذا. ہاذا ہاذا کرسی. هذا کرسی. ہاذا کرسی. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہوگی ہماری.
اچھا اب یہ ایک اور ہماری ایکسرسائز آ گئی. اب یہ کوشچن ہے ہاذا بیتن، تو کیا جواب دیں گے اس کا؟ یہ نعم لا 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 هذا مسجد. ہاذا مسجد. لا اہاذا هذا مفتاح. مسجد. اہاذا مفتاح. جی کیا جواب لا ہوگا اس کا؟ هذا قلم. لا لا هذا قلم. كلب. هذا قلم. اہاذا قمیص. کیا جواب ہوگا اس کا؟ نعم هذا قميص. جی هذا قميص. ہاں نعم یس ہاں یس کے لیے نعم آتا ہے. یس جی ہاں کے لیے لفظ عربی زبان میں نعم آتا ہے. جی ہاں کے لیے یس. دس از اے شرٹ کے لیے کیا آئے گا؟ نعم. ہاذا قمیص، یہ ایک قمیص ہے. اہاذا نجم. جی اس کا کیا ترجمہ، کیا جواب دیں گے ہم اس کا؟ نعم هذا نعم نجم. هذا نجم. نام حاض نام حاضہ نجمن. چلیے یہ بھی ہو گیا. صرف آخری 5 منٹ باقی ہیں. اب ہم چلے کر لیتے ہیں. میرے خیال سے 4 منٹ ہے تو یوٹیلائز کر لیتے ہیں. من آتا ہے ہو کے لیے، کون. من کس کے لیے آتا ہے؟ کون. کہ کسی انسان کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کون ہے تو اس کے لیے من آتا ہے، جس کو انگریزی زبان میں ٹھیک ہے نا ہو از ہی اینڈ ہو از شی کے لیے جیسے آتا ہے. تو من ہاذا. ہاذا میں نے بتایا تھا کہ مذکر ہے، ٹھیک ہے نا. مؤنث کا آگے بتاؤں گا. تو یہ آتا ہے من. اب اس کو کر لیجئے گا، بہت آسان ہے انشاءاللہ، مشکل نہیں ہوگی آپ کو. دیکھ ہی لے کے جی کریں من ہاذا. جی کون کرے گا بھائی؟ من من هذا 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 ہاں طبيب. ابھی ہاں کیا یہ مطلب اس کا؟ کون ہے؟ یہ ایک ہوں ڈاکٹر ہے یا یہ ایک ڈاکٹر ہے. طبیب ہے. ہاں ڈاکٹر ہے. اچھا یہ چلیے گا. من ہاذا. من هذا هذا ولد. یہ کون ہے؟ جی یہ ایک لڑکا ہے. جی اب اس کو یہاں سے جی آگے اور بھی کیجیے گا. باقی حضرات بھی ہمت فرمائے تھوڑا سا. من جی هذا طالب. یہ کون جی ہے؟ یہ ایک طالب علم ہے. جی اب آگے چلیے گا. یہ سوال کیجیے یہاں پر پہنچے. جی هذا ولد. یہ ایک لڑکا ہے. احاذا ولدن. ہاں کیا هذا ولد؟ کیا یہ لڑکا ہے؟ لا نہیں. هذا رجل. یہ ایک آدمی ہے. یہ ایک آدمی ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ بھی ہم نے کر لیا. جی اب یہ الفاظ ہیں. جی کرتے جائیں اس کو. جی دونوں کا مکسر ما ہاذا اور من ہاذا دونوں کا اب مکسچر آ رہا ہے. جی کرتے جائیں. شاباش، اس کو جلدی سے کر لیں. ٹائم بس ختم ہو رہا ہے ہمارا، پورا ہو رہا ہے. جی ما هذا هذا مسجد. جی من جی هذا هذا تاجر. جی کیا کیا یہ مطلب اس ایک کا؟ یہ جی کیا ہے؟ یہ ایک جی جی مسجد ہے. من هذا یہ کس کی مسجد ہے؟ نہیں من ہاذا یہ سوری کون دوبارہ ہے؟ کیجیے گا. یہ کون ہے؟ یہ کون ہاں ہے؟ یہ کون، ہاں یہ کون هذا ہے. جی تاجر. لیکن تاجر کا تصویر نہیں دی ہوئی ہے. ہاں تصویر نہیں دی تو یہ کوئی اچھا بات نہیں، بغیر تصویر کے کام چلا لے، کوئی بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. چلے اچھا. جی هذا جی جی وہ نماز جی پڑھنے جی گیا ہوگا شاید. هذا کلب. جی یہ ایک ہاں کتا ہے. یہ جی اب هذا نیچے کلب. جی جی کریں هذا کلب. کیا ہوں یہ ایک کتا ہے؟ لا هذا ہوں قسط. نہیں ہوں یہ ایک بلی ہے. جی اچھا آگے چلیے گا. هذا اب آگے باقی ساتھی بھی کریں ذرا اس کو. جی هذا باقی حمار. ساتھی بھی. کیا یہ هذا گدھا ہے؟ حمار. جی یہ تو ایک کریں. گدھا ہے. جی جی یہ ایک گدھا ہے. ٹھیک ہے آگے چلیے گا. آگے چلیں. هذا حمار. کیا جی یہ گھوڑا یا کیا یہ گدھا ہے؟ لا ہوں هذا حصان. نہیں یہ ہوں ایک گھوڑا ہے. یہ ایک گھڑا ہے. آگے چلیے گا. جی آگے چلیں. یہ کیا؟ اور یہ کیا ہے؟ جی جی وما هذا جمل. یہ ایک اونٹ ہے. یہ ایک اونٹ ہے. ٹھیک ہے جی اب یہ بھی کر لیتے ہیں ہم اس کو جلدی سے. اب بس آخری ٹائم رہ گیا ہمارا. جی ما ہاذا ہاذا دیکن. دی کا مطلب کیا ہے؟ مرغا. جی مرغا. ہاں ہاں ککڑ ہے. اس پہ مجھے یاد آیا ایک بچہ پڑھا تھا میم رے غین ککڑ. ٹھیک ہے نا. تو وہی یہاں پر بھی وہی ہوا. ٹھیک ہے تو دیکن
ایک مرغ کے لیے دیکن ہے یہ، اور دجاجتن، یہ اپنے لفظ دجاجتن بھی پڑھا ہوگا، یہ مرغی کے لیے آتا ہے، دجاجتن عربی زبان میں مرغی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو حاضہ دیکن من، ہاں من حاضہ مدرسن، من حاضہ یہ کون ہے، حاضہ مدرسن یہ مدرس ہے، احاظہ قمیصن، یہ پہ ادھر آ جائیے گا، احاظہ قمیصن کیا یہ قمیص ہے، لا حاضہ مندیل، مندیل کا مطلب کیا ہے، مندیل کا مطلب رومال کا ہے، ٹھیک ہے نا، مندیل کہتے ہیں رومال کو. آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہ ہم اس کی ایکسرسائز اب کل کر لیں گے. اس کو اب ٹائم تقریباً 45 پورے ہو گئے، تو پورے ٹائم پہ ہم انشاءاللہ اپنا ختم کریں گے سبق. تو یہ ہمارا ہو گیا. مندیل کا مطلب میں دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں، مندیل کا مطلب ہے رومال، ٹھیک ہے نا، مندیل کا مطلب ہے رومال. جزاکم اللہ خیر. آج ہمارا بڑا بھرپور سیشن رہا، خاصی چیزیں آپ لوگوں نے پروگریس کیا، لیکن کل ہم انشاءاللہ اس سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم